صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، آپ کو ماہ ذوالحجۃ الحرام بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے دوستو آئیے قربانی کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ رزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی دو رنگے چتکبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دیکھا پیارے دوستو، قربانی کا فریضہ سر انجام دینے سے دنیا اور آخرت میں کس قدر برکتیں اور مقام اللہ عز و جل کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو خوش دلی سے قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قربانی کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ نمبر 3، اے فاطمہ قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل جس کا نام ہے نور اسلام، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ،